عالم ہے وہ جب قرآن سناتا ہے اس کی غلطیاں کام آتی ہیں بنسبت حافظ کے، کہ وہ جب قرآن سناتا ہے تو وہ چونکہ رٹا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ علیم ان کی جگہ حلیم پڑے گا، حکیم ان کی جگہ کچھ اور پڑے گا۔ تو بہرحال آپ قرآن کریم تراویح کے اندر قرآن کریم سنانے اور سننے کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ بہت سے ہمارے شاگرد، ہمارے متعلقین، ہمارے احباب میں سے سوال کرتے ہیں کہ تراویح کے اندر قرآن سنایا جائے اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے کہ قرآن کریم اچھے سے اچھا پڑھا جا سکے، اس کے اندر کن غلطیوں سے بچا جائے اور بہترین قرآن کریم سنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 25 سال سے قرآن کریم سنانے کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیجیے کم ہے۔ تو ہم اس موضوع کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں، ایک حصہ سحری کے بعد ہو جائے، دوسرا حصہ مغرب کے بعد، اور تیسرا حصہ تراویح کے دوران۔ تو سحری کے بعد کیا کرنا ہے اور ظہر کے بعد، عصر کے بعد کیا کرنا ہے، اسی طرح سے مغرب کے بعد اور تراویح کے دوران کن چیزوں سے اجتناب کیا جائے تاکہ تراویح اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھی جا سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کے بعد قرآن تراویح کے اندر سنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قرآن پختہ ہونا چاہیے۔ 19-20 کا فرق ہے تو ٹھیک ہے، وہ کور ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کی منزل اچھی نہیں ہے، قرآن کریم اچھی طرح سے یاد نہیں ہے، تو پھر آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپیں گی، آپ کو جو مقتدی ہیں ان کا بھی ایک خوف ہوگا، پھر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہونے کا ایک الگ رعب ہوتا ہے۔ خاص کر وہ حفاظ جو پہلی مرتبہ قرآن کریم سنا رہے ہیں، یقیناً ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، مصلی رسول پہ کھڑا ہونا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے اور مستقل اور روانی کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے حفاظ کرام سے میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی منزل پختہ رکھیں، اور ابھی تک آپ نے اگر منزل کچی ہے آپ کی تو پھر آپ سنانے کا ارادہ ترک کریں اور آپ سننے کی نیت کریں، ایک بہترین سامع کی خدمات سر انجام دیں۔ اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرمائے تو آپ مصلی رسول پر کھڑے ہوں اور آپ کی منزل جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ منزل اچھی ہو۔ اگر منزل تھوڑی کمزور ہے اور 19-20 کا فرق ہے تو وہ آپ فجر کی نماز کے بعد 1-2 بار پارے کو دہرا لیں، تو پھر آپ آرام کریں اور 10-11 بجے تک آپ اپنے معمولات کرنے کے بعد، سونے کے بعد اٹھ جائیں، اور 11-12 بجے آپ دوبارہ قرآن کریم کھول کر کے ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ بیٹھ جانا اور رٹے لگاتے رہنا، یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جو یاد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقفے سے تھوڑا تھوڑا دماغ پر بوجھ نہ آئے تو آپ قرآن کریم پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایسے بھی آپ پڑھ لیں۔ اور قرآن کی روانی بہتر کرنے کے لیے، اچھا لہجہ بنانے کے لیے، تو بہترین لہجہ تو وہی ہوتا ہے جو انسان عام معمول کے مطابق پڑھتا ہے، اور اس میں انسان کی قرأت اچھی ہوتی ہے، قرأت اچھی ہوتی ہے، اس میں روانی آتی ہے، اس میں درستگی ہوتی ہے، اور اس میں کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن پھر بھی ائمہ حرمین میں سے اگر کسی کو کاپی کرنا پڑ جائے، اگر ان کو سننا پڑ جائے، جس قاری کو بھی آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا لہجہ میرے لہجے کے قریب ہے، تو امام الحرم المکی کوئی ہوں یا امام الحرم المدنی ہوں، شیخ حذیفی ہوں، شیخ ایوب برمی ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ، بعض لوگ شیخ سدیس کو کاپی کیا جاتا ہے بہت زیادہ، تو ٹھیک ہے آپ شیخ سدیس کو کاپی کریں، آپ شیخ سدیس اور شیخ شریم جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے نوازیں۔ قرآن کریم کے ایک حسن ہے، قرآن کریم کی خوبصورتی ہے، قرآن کریم کی ایک آواز ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت اور بلندی نصیب فرمائی ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو جو ان کو کاپی کرتے ہیں، جو پارا آپ نے شام کو سنانا ہے تو وہ آپ دن کو اپنے ہینڈ فری لگا کر کے ان قرآن کو سنیں، تو انشاءاللہ آپ کے جب رات کو آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو کسی قسم کا تکلیف اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ روانی کے ساتھ پڑھتے چلیں۔ شیخ ایوب برمی کو اگر آپ سن لیں تو ایک قرآن کی لہریں ہیں، ایک موجیں ہیں، ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے، ایک روانی ہے اس کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تلاطم خیز موجیں ہوتی ہیں، مزہ آتا ہے قرآن کریم پڑھنے کا۔ تو اگر آپ کاپی کرتے ہیں تو ائمہ حرمین میں سے یا آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو کاپی کر لیں۔
اگر آپ عالم ہیں، ترجمہ آپ کو قرآن کریم کا آتا ہے، مسائل سمجھتے ہیں، تو پھر جو پارہ آپ نے رات کو سنانا ہے اس کو دن کو ایک مرتبہ اس کا خلاصہ دیکھ لیں، اس کو ترجمہ نظر سے گزار لیں، واقعات کا استحضار کر لیں کہ رات کو آج یہ واقعہ چلے گا، تو آپ اس واقعے کے جو ہے نا وہ ٹیکسٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، آپ کو مزہ آئے گا کہ واقعی قرآن کریم اب میں فلاں واقعے پر پہنچ گیا ہوں، فلاں واقعے پر پہنچ گیا ہوں. تو اس طرح بہترین ماشاءاللہ قرآن کریم کا جو ذوق ہے وہ آپ کا نکھر کر کے سامنے آئے گا، اور قرآن کریم کے پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ روانی آئے گی. تو منزل پختہ ہونی چاہیے، لہجہ اچھا ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر اگر آپ قرآن سمجھتے ہیں، ترجمہ آپ کو آتا ہے، تو آپ قرآن کریم کا آسان ترجمہ ہے قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ آج رات یہ مضامین ہے اور یہ ترجمہ آئے گا. انشاءاللہ جو عالم ہے وہ جب قرآن سناتا ہے اس کی غلطیاں کام آتی ہیں بنسبت حافظ کے، کہ وہ جب قرآن سناتا ہے تو وہ چونکہ رٹا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ علیم ان کی جگہ حلیم پڑے گا، حکیم ان کی جگہ کچھ اور پڑے گا. تو بہرحال آپ قرآن کریم کو فہم کے ساتھ اگر پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو اس کے اندر آپ کی تراویح بہتر ہو جائے گی. پھر پڑھتے ہوئے آپ جو ہے نا دھیمے انداز میں، بہت اونچی آواز سے نہیں پڑھنا. اونچی آواز سے آپ پڑھیں گے تو آپ کا گلا بیٹھ جائے گا. دن کو بھی آپ نے دہرائی معمول کے مطابق آہستہ آواز سے کرنی ہے. تو اگر آپ دن کو اونچی آواز سے پڑھیں گے تو پھر آپ مغرب کے بعد آپ کے گلے کے لیے کیپسولز اور پھر آپ کو اور سی چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا، تو اس سے بھی آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا. آہستہ آواز سے پڑھیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہو جائیں. تو آج کل مائک ہیں اچھے ماشاءاللہ، اتنی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے رکوع میں 3-4 جگہ پر جہاں مد آ جائے خوب وہاں لہجے کے ساتھ آپ مد کریں، انشاءاللہ آپ کے قرآن میں روانی آ جائے گی. اب آتے ہیں مغرب کے بعد کے حصے کی طرف. مغرب کے بعد آپ نے افطاری جب کرنی ہے تو افطاری کے بعد آپ نے پیٹ کے اوپر ظلم نہیں کرنا. ہاں، انصاف کا کھانا کھانا ہے، ظلم کا نہیں کھانا. تو بالکل آپ ہلکی سی افطاری کریں، اور تھوڑی بہت طبیعت ہو کھانے کی تو آپ تھوڑا بہت کھانا کھا لیں. اور کھانا ہلکا سا کھانے کے بعد آپ قرآن کریم کا اب جو قرآن کریم کا سپارہ پڑھنا ہے تو اس کو آپ پڑھ لیں ایک بار اور دیکھ لیں اس کو. جتنا پیٹ ہلکا ہوگا اتنا پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور مغرب کے بعد آپ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں آپ کو تو نہانے کی اگر کیفیت ہو، نہانے کی توفیق ہو جائے اور اس کی کوئی صورت بن جائے تو اس سے آپ کے اندر نشاط آئے گا. نہانے سے انسان کے مسام کھل جاتے ہیں، چاق و چوبند ہو جاتا ہے. خوشبو کا اہتمام کریں، اچھے کپڑوں کا اہتمام کریں، اس سے آپ کے ذہن کی بالیدگی ہوگی اور نشو و نما ہوگی اور آپ اچھا قرآن سنائیں گے. اور تراویح کے اندر جب آپ مصلی پر چلے جائیں تو اب آپ نے بار بار قرآن کریم کھولنا اور اس کو دیکھنا بس جو ہے وہ ہے. آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے پیچھے ایک سامع ہونا چاہیے. بعض لوگ اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں کہ مجھے تو بہت اچھا قرآن یاد ہے، مجھے قرآن میں سامع کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں غلطی آ جاتی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری غلطی نہیں آتی. تو اس لیے یہ بددیانتی ہوتی ہے قسم کی کہ آپ اپنے پیچھے سامع نہ کھڑا کریں، اور پھر سامع اگر کھڑا بھی کر دیا تو پھر وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا ہونا ہے جو غلطیاں نہ نکالے. تو غلطی آتی ہے تو آئے، اگلے سال آپ کی منزل میں پختگی آئے گی. اگر اس سال آپ غلطی سے بچنے کے لیے کوئی کمزور سامع کا سہارا لیں گے یا سامع نہیں کھڑا کریں گے تو یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ قرآن کریم کے منصب کے اور عہدے کے ساتھ بددیانتی ہے. اچھا، پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، تراویح سنا رہے ہیں تو آپ کو اگر قہوے کی طلب ہے تو قہوہ اپنے ساتھ پہلے سے رکھ لیں، تھرمس کے اندر رکھ لیں. 4 تراویح کے بعد وقفہ کریں اور آرام سے آپ جو ہے نا تسبیح تراویح لوگ پڑھیں گے، آپ نے قہوے کا دور کرنا ہے. دودھ رکھا ہوا ہے، دودھ آپ استعمال کرتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں. اور اگر چائے ہے تو چائے کا انتظام کریں. پانی اگر آپ کو چاہیے تو پانی کا انتظام کریں. جو چیز آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، سہولت دے سکتی ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ چیزیں ساری اپنے پاس رکھنی ہے. کسی کی باتوں میں نہیں آنا، جی آپ تیز پڑھیں، جی آپ آہستہ پڑھیں، نہیں جی